اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کا پروگرام لوبان کے فوائد ہیں، اور سب سے پہلے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو لوبان اور سوتر فارسی کی دھونی دیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے۔ اور اگر لوبان کی بات کی جائے تو یہ سماٹرا اور جاوا باہر کے ممالک میں ایک بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جو املی کی طرح قداور ہوتے ہیں، اور ان درخت کے تنوں میں اگر شگاف ڈالا جائے یا پھر اس میں ایک رال سی نکلتی ہے شگاف کے بعد، یا ایک گوند نکلتا ہے جسے ہم لوبان کہتے ہیں، اور جیسے یہ رال کی شکل میں جمع کی جاتی ہے تو یہ بڑے بڑے ڈلے سوکھ جاتے ہیں ہوا سے لگ کے، اور یہ اوپر سے سرمئی کلر کے اور اندر سے سفید ایسے کوئی ملے جلے ہوتے ہیں جو کہ اتنی بڑی بڑی ٹکڑوں کی شکل میں بازار میں ملتے ہیں، جسے ہم لوبان کہتے ہیں۔ لوبان بنیادی طور پہ دافع جراثیم ہے، دافع تعفن ہے، اور عموماً گھروں میں اس کی دھونی اس لیے دی جاتی ہے کہ کوئی بیماری یا کوئی بیمار مریض گھر پہ اگر موجود ہو تو اس کی دھونی ضرور دی جاتی تھی پہلے، اور اس کو استعمال اس طرح کیا جاتا تھا کہ تھوڑے سے کوئلے لے کر اور اس کو کسی چیز میں گرم رکھ کے جس طریقے سے اوپر سے اس لوبان کو چھڑک دیا کرتے تھے، اور وہ دھونی پورے گھر میں دی جاتی تھی۔ گو کہ اسلام میں کسی بھی قسم کی ایسی ممانعت ہے کہ کسی چیز کو کسی سے جوڑا جائے، یعنی کہ ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی دھونی دیا کرو۔ مختلف قسم کے جو عقیدے ہیں اس میں لوبان کی دھونی کے بڑے فائدے بتائے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ اس سے گھر کے اندر جادو یا ٹونے کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر عموماً یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے اس کو کوئی آسیب ہو گیا ہو تو اس میں بھی لوبان کی دھونی دینے سے اس کا آسیب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف مذاہب کے عقیدے بھی ہیں، لیکن ہم مسلمان چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد رکھتے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ اسے دھونی دیا کرو، اس سے گھر کے اندر بہتری آتی ہے، جراثیم ختم ہوتے ہیں، اور اگر جو بھی ایسی نیگیٹو طاقتیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں وہ اس کی خوشبو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی اس حدیث سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ دافع تعفن ہے، عموماً وہ لوگ جن کو نزلہ بہت رہتا ہے، زکام بہت رہتا ہے، ان کو بھی بعض اطباء یہ بتاتے تھے کہ اس کی دھونی لیا کرو، اس سے بند نزلہ کھل جاتا ہے، اور اس کی دھونی سے جو بلغم جم جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عموماً جراثیم کے لیے بتایا جاتا تھا کہ کہیں پر چوٹ لگ جائے تو فوری طور پہ لوبان کا پاؤڈر جو ہے وہ اس میں چھڑک دیا جائے تو بہتا ہوا خون رک جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی زخم پرانا ہو رہا ہو، یا پھر عموماً جو شوگر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو زخم ہو جاتے ہیں تو اس میں عموماً یہ لوبان کا پاؤڈر جو ہے وہ چھڑکا جاتا ہے، تو اس سے ان کے زخم بہتر ہوتے ہیں۔ جو حکماء کا مختلف قسم کے مرہم بناتے ہیں، ان مرہموں کے اندر بھی لوبان کو ملایا جاتا ہے، چونکہ یہ اس میں جراثیم کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ زخموں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ پرانے سڑے ہوئے گلے ہوئے زخم جو ہوتے ہیں ان میں لوبان جو ہے اس کا پاؤڈر اگر لگایا جائے تو اس کو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عموماً جو ایک ٹنچر بنایا جاتا ہے بینزک ایسڈ کے نام سے، وہ بھی جب آپ دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس وہی لوبان کا بینزک ایسڈ ہوتا ہے کہ جس کو آپ ٹنچر لگاتے ہی خون بند ہو جاتا ہے اور فوری طور پہ خون رک جاتا ہے اور زخموں میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ بھی
لوبان کا ہی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ اسی سے جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے اور اسی کے ست سے یہ بنایا جاتا ہے۔ ست لوبان کے نام سے بھی بازار میں ایک پاؤڈر ملتا ہے جو بہت باریک سا سفید سا ہوتا ہے، اور اسے عموماً استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے کہ جو بہت زیادہ دمے میں کھانسی میں ہوتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک رتی یعنی کہ ایک چاول کے برابر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ادبا اور کسی طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ پرانی سانس یا دمے کے مریض جو ہے ست لوبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی خوراک ایک رتی ہے، اور اگر آپ لوبان کا پاؤڈر استعمال کریں تو اس کی خوراک 1 گرام ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلغم نکالنے کے لیے یہ بہت کارگر ہے، اور اسے عموماً شربتوں کے اندر جو ہے ڈال کے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کا پاؤڈر 1 گرام کے قریب کسی بھی شربت میں ڈالیں تو اس سے آپ کے جمع ہوا بلغم باہر آتا ہے، اور پرانی کھانسی کے لیے یہ بہت عمدہ ہے۔ اسی طریقے سے اسے آپ اگر دیکھیں تو یہ مدر بول بھی ہے، اس کو کھانے سے پیشاب روانی سے آتا ہے، اور اس کی خوراک بھی 1 گرام ہے کہ کسی طبیب سے پوچھ کے اس کو 1 گرام کے قریب پانی سے اگر لیا جائے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو گردے کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے بہت عمدہ ہے۔ محرک جگر ہے، اور اسی طریقے سے اسے اگر دیکھا جائے تو گردے اور مثانے کی اگر پتھری ہو تو اس پیشاب آور دوا کی وجہ سے وہ پتھری بھی خارج ہونے لگتی ہے۔ عموماً دواؤں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، خمیرے کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو ہمیں اصل بات کرنی ہے کہ ہمیں اسے دھونی تک محدود نہیں رکھنا، دھونی گھروں پہ اس کی ضرور دیں، کیونکہ اس کی خوشبو سے جراثیم اور یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے تک بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر اس موسم میں جو سردیوں کا موسم ہے، آپ نے دیکھا کہ مچھروں کی بہتات ہونے لگتی ہے، اور اس میں بھی اگر آپ کوئلے جلا کر اور لوبان کی دھونی اگر گھر پہ دیا کریں تو آپ کے مچھر کیڑے مکوڑے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کمروں سے باہر نکل جاتی ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ لوبان ایک بڑی اہم دوا بھی ہے، اور ہمارے ہربل میں اس کا استعمال بھی ہے، لیکن اس کا استعمال بڑی احتیاط کے ساتھ کیا جائے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوبان سب سے پہلی چیز اس کو پہچاننا بھی، ایک شناخت کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ عموماً جو لوبان کوڑی کے نام سے بازار میں ملتا ہے وہ باہر سے امپورٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو عموماً وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، تو اسے سستا کرنے کے لیے وہ یہیں پر لوکل طریقے سے بنا کے جو پیش کیا جاتا ہے تو وہ عموماً کھانے کے لیے عمدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے احتیاط یہ کرنی ہے کہ کسی طبیب کے مشورے سے ہی اس کو کھانے کا جو دواؤں کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ کسی طبیب کے مشورے سے کیا جائے، اور جو لوبان بازار میں ملتا ہے اسے آپ سوتر کے ساتھ، سوتر فارسی جسے ہم کہتے ہیں، اسے اور لوبان کو ملا کے کوئلے میں ڈالیں اور اس کی دھونی۔ عموماً ہم نے بچپن سے دیکھا کہ بڑے بڑی دکانیں جب ہوا کرتی تھیں، بڑے بڑے بازار ہوا کرتے تھے، تو وہ ایک فقیر جو ہے وہ ایک ٹرے لے کے چلتا تھا اور وہ دکانوں میں آ کے اور اس میں تھوڑا سا لوبان ڈال دیا کرتا تھا، اور باقاعدہ اسے پوری دکان پہ دھونی دی جاتی تھی جس سے تمام جراثیم جو ہے وہ ختم ہو جاتے تھے، اور اس سے یہ اثرات ہوتے تھے کہ دکان میں خوشبو بھی آتی ہے۔ عموماً لوگ جو ہے اسے خوشبو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ اپٹن بنانے والے لوگ جو ہے خوشبو کے لیے لوبان کو جو ہے اپٹنوں کے اندر بھی ڈالتے ہیں، اور اسے رنگ گورا کرنے یا رنگ صاف کرنے کی جو جسے ہم اپٹن کہتے ہیں اس میں ڈالنے کی وجہ سے ایک بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے۔ تو اس کا استعمال حکمہ جو ہے کافی عرصے سے ہی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کی مقدار جیسے میں نے بتائی کہ اس کی مقدار 1 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور دھونی کے لیے جتنا چاہیں اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سعید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے بات کرتے وقت اپنی ٹی وی کی آوازوں کو بند کر دیا کیجیے۔ ہمارے پاس کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں پشاور سے بول رہی ہوں، مسز محمد شاہ نا. جی فرمائیے کیا سوال؟ جی میرا منہ جو ہے نا کھبے پر تھوک نہیں بنتی، 4-5 سال ہو گئے نا. اچھا اچھا. جی بلڈ پریشر مریض ہوں تو کسٹرول بھی میرا ہے نا، تو اس کی کوئی دوائی بتا دیں. بی پی بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے آپ کو؟ جی چلیں ٹھیک ہے جناب. ہمارے پاس کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ سے بات کر رہے ہیں سیالکوٹ سے. لیکن صاحب میرا نا بیٹا ہے، وہ نا 10 سال کی ہے اس کی عمر، تو وہ کھاتی بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو نا جی بولیے. الٹی بنتی ہے. جی اچھا 10 سال کی بچی ہے. لیکن اس کی نہیں بنتی. چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کی قد نہیں بڑھ رہا، 10 سال کی بچی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. پاس ایک کالر اور موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مہوش بات کر رہی ہوں. جی کہاں سے مہوش؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میری بہن ہے، اس کو سانس کا پرابلم ہے بہت زیادہ. کیا اسی مسئلہ؟ موسم میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سانس رک رک کے جیسے آتا ہے نا. اچھا اچھا. جی اور میرا بھائی ہے، اس کو ایک کھانسی کا پرابلم ہے. رات کے ٹائم جو ہے وہ کھانسی کافی آتی ہے، ورنہ اوور آل ٹھیک رہتا ہے. اچھا اچھا. رات کو زیادہ آتی کھانسی؟ جی جی کائنڈ یہ سانس والا بھی پرابلم ذرا بتا دیجیے، اچھا یہ بہت ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. کالر موجود ہے وہاں پاس؟ پشاور سے محمد شاہ صاحب، مسز محمد شاہ، انہوں نے بتایا کہ ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہائی رہتا ہے. ایک نسخہ میں عموماً بتاتا ہوں کولیسٹرول کے لیے، اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا. اس میں آپ کو پان کا پتہ لینا ہے، سانچی پان ہو یا بنگلہ پان ہو، کوئی بھی پان ہو، اس کا سادہ سا ایک پتہ لے لیجئے اور اسے کسی مٹی کی گلاس میں ایک گلاس پانی لیجئے اور اس میں یہ توڑ کے جیسے وہ پورا پتہ ڈال دیں. 40 پتیاں پودینے کی ڈال دیجئے، 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈال دیجئے اور اسی طریقے سے 2 انچ کا ٹکڑا دال چینی کا ڈال دیجئے. ان چاروں چیزوں کو آپ پانی میں پوری رات بھگا دیجئے اور صبح جو ہے اس کو کسی بھی بگونے میں ڈال کے ہلکا سا ابالیے اور یہ 1 گلاس روزانہ 40 دن تک آپ کو پینا ہے. روزانہ آپ کو نیا بنانا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کولیسٹرول بھی نیچے آئے گا. بلڈ پریشر کے لیے میں عموماً جو نسخہ بتاتا ہوں اس میں چھوٹی چندن ہے جسے ہم اسرول کہتے ہیں، وہ 50 گرام ہے، ثابت دھنیا 200 گرام ہے اور کالی مرچ 10 گرام ہے. ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لیجئے اور تقریباً آدھا چائے کا چمچہ 2 گرام کم از کم 3 مہینے تک کھائیں گے یہ پاؤڈر، تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا اور کولیسٹرول کے لیے جو میں نے عرض کیا یہ دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں. آپ ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ حکیم صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ پریگننٹ خواتین میں الٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ہربل میں سے چیز بتا دیں. چلیں ٹھیک. آپ کون کہاں سے بول رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ زیبا بات کر رہی ہوں. کہاں سے جی ہیں؟ جی کراچی سے. جی جی فرمائیے، سوال بتائیے. نہیں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں بھائی. اچھا میری حضرت، بیٹی جی سوال بتائیے. میری بیٹی ہے نا، جوان بیٹی میں میری جوان بیٹی انفیکشن ہو گیا حرام مگر میں. اب وہ 2.5 سال ہو گئے. کیا انفیکشن ہوا ہے؟ وہ حرام مگر میں کہتے ہیں کہ نا یہ کہتے ہیں رام نگر میں انفیکشن ہے، پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے، ٹیمپر اچھا مارتی ہوں. اچھا
जिस्म पूरा काम नहीं करता उसका। उम्र बहुत इलाज कितनी है कराया सबसे मैंने। पहले ये बताइए, और दिमाग में आपने बताया कि हराम मगज में इन्फेक्शन हो गया है, और इसकी उम्र कितनी है? 22-23 साल की है, शादी करी थी, 1 साल हुआ था शादी को। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चा हुआ था, उसके 5 महीने के बाद ऐसी हो गई, उसी साल में अल्लाह ने। चलें ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करे, आपको जवाब देते हैं। यहाँ पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं शहनाज बात करूँ पिशावर से। अकील साहब, जी फरमाइए। अकील साहब मैं आपसे ये पूछा रही थी, 2-3 प्रोग्राम पहले आपने एक मेथिडानो अल्सी का एक बहुत अच्छा नुस्खा बताया था, प्लीज वो रिपीट करो, मुझे ये बताएं कि वो किस किस चीज़ के लिए अच्छा है। तो और मैंने आपसे वेट की भी बात की थी पिछली दफ़ा कि मेरे वेट भी है, और ये पट्टे मेरे पीछे से बहुत खिंचते, कमर में दर्द ये बहुत ज्यादा है, प्लीज को अच्छा सा कुछ बता दें। अच्छा चलें ठीक। यहाँ पर कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? सर मेरी एक बेटी है, तकरीबन 8-9 साल की है। तो कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ सर। हाफजाबाद से? फैसलाबाद से। अच्छा, फैसलाबाद। जी 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 कौन साहब? मुदस्सर बोल रहा हूँ सर। जी अब फरमाइए। तो सर मेरी एक बेटी है, तकरीबन 8-9 साल की, उसकी उम्र है, वो खाना बहुत कम खाती है, तो कमज़ोर बहुत है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कोई मशवरा दें? ठीक है जनाब, इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ, नीलम। जी सवाल बताइए। आप टीवी की आवाज़ तो बंद कीजिए। हकीम साहब मेरे चेहरे पर ना एलर्जी है। किस चीज़ की एलर्जी है? काफी साल हो गए, किस छोटे चीज़? छोटे दाने होते हैं, एलर्जी अच्छा, है। दाने होते हैं। और उम्र कितनी है? जी उम्र कितनी 20 है? साल। अच्छा चले 3 साल, इनको तो चले 20 साल। ठीक है, आपको बताते हैं। यहाँ पर एक कॉलर और हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मेरी बेटी को पानी वाला मसला है, पेट में पानी है। आप नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? हम पिंड दादन खान, जिला जेलम। अच्छा, बेटी कितनी बड़ी है? 9 साल है मेरी बेटी की उम्र, और उसके पानी, पेट में पानी है। तो जिगर वो वगैरह का दवाइयाँ टेस्ट लिए। हुआ है? जी जिगर का कोई टेस्ट हुआ है? नहीं, हाँ जी, जिगर के सारे टेस्ट क्लियर है। अच्छा चलें ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन स्टीव साहब मैं कहाँ रियाज से? बोल रहा हूँ, लाहौर से। जी राज साहब। स्टीव साहब मेरी बेटी है ना 6.25 साल की, जी। उसको पीला यरकान हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तक क्या इलाज किया आपने? स्टीव साहब बस पहले डॉक्टरी इलाज किया है, फिर होम्योपैथ का भी किया है, तो बस ना कंफ्यूज हो गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए अगर ना कोई शफकत फरमाएं आप। ठीक है, मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करे। जी हमारे पास कॉलर मुल्तान से ताहिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल बताइए। मुल्तान से। जी फरमाइए। यूरिक एसिड का मसला है, पहले भी आपको कॉल की थी, आपने बताया था नुस्खा ना, तो वो समझ नहीं आया था। क्या बताया था, एक आध चीज़ बताओ। यूरिक एसिड नहीं, नुस्खा क्या बताया था? आलू का मेरे जूस पता नहीं बताया अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आपको बताते हैं। कराची से राशिद साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? मैं राशिद बात कर रहा हूँ, कराची से। जी साहब फरमाइए। सर मुझे ये पूछना है कि अगर ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे श्रिंक हो जाते हैं, तो इसका आया दोबारा हिकमत में इलाज हो सकता है और दोबारा ठीक हो सकते हैं? तो इसके लिए ज़रा प्लीज़ बता दें, और अगर है तो इसका इलाज भी अगर आप बताना चाहें तो। ये उम्र कितनी है पेशेंट की? जी 44 ईयर। दोनों गुर्दे श्रिंक हो गए? जी एक ज़्यादा है और एक थोड़ा कम है।
اچھا ڈائلیسس کروا رہا ہے پیشنٹ. اچھا، تو اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کا کریٹینین بڑھ گیا ہوگا نا بہت جی زیادہ. جی کریٹینن چلا گیا تھا 11 تک. اچھا 11 پہ چلا گیا. اور پروٹین بھی بڑھ گیا تھا؟ جی سوری پروٹین اور یوریا بڑھا تھا؟ کیا آواز مجھے صحیح نہیں آ پا چلیں رہی سر. ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں آپ. پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. سیالکوٹ سے ہم پاس کالر تھی، انہوں نے بتایا کہ ابھی بچی 10 سال کی ہے اور قد نہیں بڑھ رہا، تو ابھی آپ اس کو غذاؤں کی طرف رکھیے اور کوشش کریں کہ اس کو کسی پائپ پہ لٹکوائیں. لیکن ابھی ہم کو تعین نہیں کر سکتے کہ اگر جینیٹک پرابلم نہیں ہے، اگر ماں باپ کا قد اچھا ہے تو اس کا بھی قد اچھا ہو جائے گا. اور اس کی عمر کا تعین ہم 14 سال کرتے ہیں کہ 14 سال سے پہلے انشاءاللہ قد بڑھے گا. اور ویسے جو ہے جن کا قد نہیں بڑھتا اور جن کو ہم دوائیں دیتے ہیں ان کی عمر ہم نے 17 سے 18 سال تعین کیا ہے. تو ابھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. بس اس کو کوشش کیجئے کہ آپ دودھ کا استعمال زیادہ کروائیں اور کسی بھی پائپ پہ لٹکوائیں، اس کو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ہاں پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. جی میں شاہین بات کر رہی ہوں. مجھے لیور سیروسس ہے. شاہین کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ اسکین کرایا ہے. کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی چکوال سے. لیور سروسس سے کینسر ڈکلیئر کر دیا ہے؟ جی سی ٹی اسکین ہوا ہے تو لیور سیروسس ہے اور تیلی بڑی ہوئی ہے. وائٹ سیلز کا بھی ڈسٹربنس ہے؟ جی ہرنیا بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے کہ کنٹرول روم سے میرا ٹیلی فون نمبر لے لیجئے اور اس میں جو ہے اگر آپ واٹس ایپ کریں مجھے رپورٹ تو میں بتاؤں. سورائسس کینسر بھی ہے آپ کو؟ اور نہیں اللہ کا شکر ہے کلیئر ہے رپورٹ ساری. اچھا وہی میں نے بولا تو آپ نے کہا کہ ہے صرف سورائسس ہے. جی چلیں ٹھیک. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. چل ٹھیک ہے جناب. آپس ایک کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. صالحہ نام ہے میرا. جی فرمائیے. جی میری بیٹی ہے 27-28 سال کی ہے. اس کے نا سالے بہت ہو رہے ہیں زبان میں نا. ٹھیک. باریک دانے، کچھ بھی نہیں کھایا پیا جاتا ان سے نا. دانت ٹھیک ہے؟ دانت چیک کروا لیا ڈینٹسٹ سے؟ جی دانت صحیح ہے. مسوڑوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ مسوڑوں میں نہیں ہے کوئی مسئلہ. ہاں تو پیٹ کی گرمی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے کیا کرنا ہے. ناظرین گرامی یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کال ہے، اس سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں جاوید اقبال بول رہا ہوں راجن پور ڈسٹرکٹ راجن پور سے. جی فرمائیے. تو سر میرے جو ہے نا گردوں میں پانی کی 2 تھیلیاں ہیں. ٹھیک. اچھا سسٹ ہیں اس طریقے سے آپ کہیں تو؟ جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں راحت پشاور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میری امی کی زبان بالکل سوکھی ہوئی ہے اور تھوک نہیں بنتی، تو اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. مہوی صاحبہ انہوں نے بتایا کہ ان کی سانس رکتا ہے اور ایک بچے کے اور دوسرے کو کھانسی ہے. تو جن کو سانس کا مسئلہ ہے اس کے لیے منقع بہت عمدہ چیز ہے کہ آپ منقع جو ہے اس کو اس طرح استعمال کریں کہ اس کے بیج ہٹا دیں اور اس کو تقریباً اگر آپ 100 گرام منقع لیتی ہیں تو اس میں تقریباً 1 پاؤ شہد لیجیے اور اس کو گرائنڈ کر لیجیے
اور اسے آپ استعمال کیجئے، ایک ایک چمچہ صبح شام بچے کو دیجئے، اس سے کافی بہتری آئے گی۔ اور دوسرا جو نسخہ ہے اس میں کاکڑ سنگی میں بتاتا ہوں کہ عموماً اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ 100 گرام کاکڑ سنگی، 100 گرام پستے چینی اور 100 گرام تخم سرس، تینوں چیزوں کو پسوا لیجئے اور تقریباً آدھا چمچہ 1 ٹیبل اسپون شہد کے ساتھ آپ دیجئے تو اس سے کافی بہتری آئے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسلام آباد سے ہیں تو آپ مجھے جو ابھی 16 تاریخ آ رہی ہے، 16 دسمبر اتوار کے دن میں اسلام آباد بیٹھوں گا، اس میں آپ آ سکتی ہیں۔ اس کی جو آپ کو انفارمیشن درکار ہے تو آپ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے اور وہ انفارمیشن آپ لے لیجئے اسلام آباد کے لیے، میں اتوار کو وہاں پر بیٹھوں گا۔ اسی طریقے سے خاتون نے سوال کیا پریگننسی ان کو ہے اور الٹی کے لیے بتائیے۔ اس کے لیے آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے، املی 100 گرام، سوکھا آلو بخارا 100 گرام اور سوکھا انار دانہ، تینوں چیزوں کو آپ ابال لیجئے۔ ابالنے کے بعد اس میں تقریباً آدھا کلو چینی ملا کر اور اس کا شیرہ سا بنا لیجئے اور اس میں ڈال لیجئے، صبح دوپہر شام تینوں ٹائم پہ اس کو لیجئے، اس سے کافی بہتری آ جائے گی۔ زیبا صاحبہ حیدرآباد سے، انہوں نے بیٹی کے متعلق بتایا کہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے بیٹی، تو میں اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں دے پاؤں گا، آپ میرا نمبر لے لیجئے اور اس کی رپورٹ وغیرہ جو ہے میرا واٹس ایپ نمبر کنٹرول روم آپ کو دے دے گا، اور دوبارہ فون کر کے ان سے لے لیجئے اور اس کے بعد اس میں واٹس ایپ کر دیجئے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں ملتان سے شہناز بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ لیکن صاحب یہ میرا موٹاپا بہت زیادہ ہے اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے ہر وقت۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ہمارے پہ ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون سا؟ میں نا وہ 3 سال ہے، میرے منہ میں سے بدبو بہت زیادہ آتی ہے، وہ پوچھنے اور ہلکے پڑے ہوئے ہیں، ان کا بتا دو، اور داڑھ میں نا کیڑا لگا ہوا ہے۔ وہ تو آپ ڈینٹسٹ کو دکھائیے، باقی میں بدبو کے لیے انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال۔ شہناز صاحبہ پشاور سے تھی، انہوں نے یہ پوچھا کہ میتھی دانہ اور السی کے کیا فائدے ہیں۔ میتھی دانہ اور السی کے بہت فائدے ہیں، یہ لعاب بناتا ہے گھٹنوں کے درد کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، جسم کے درد کے لیے۔ اس کا 5 گرام کا صبح شام استعمال کیجئے، اور شوگر پیشنٹ بھی اس کو لیں گے تو شوگر اس سے کنٹرول رہتی ہے۔ اور بس یہی سوال آپ کا تھا۔ فیصل آباد سے مدثر صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ 3 سال کی بچی ہے، وہ کھانا نہیں کھاتی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ادرک تقریباً 50 گرام لے لیجئے، 1 گڈی پودینے کے پتوں کی لے لیجئے، اور سونف 2 ٹیبل اسپون لے لیجئے۔ ان کو تقریباً 1 لیٹر پانی میں ابالیے، چھان کر اس میں آپ جو ہے چینی ملانے، ایک شربت سا بن جائے گا۔ یہ شربت 2 ٹیبل اسپون بچی کو دے سکتے ہیں۔ نیلم صاحبہ کوئٹہ سے، انہوں نے بتایا کہ 20 سال کا بچہ ہے، اس کو دانے بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے آپ یہ کیجئے، سب سے پہلے عناب لے لیں اور چرائتا، 2 چیزیں لے لیجئے۔ عناب کے 20 دانے لے لیجئے اور تقریباً 5 گرام چرائتا، اس کو آپ رات کو پانی میں بھگا دیجئے اور صبح جو ہے اس کو ذرا ہلکا ابال کے، اور یہ پانی 1 گلاس روزانہ صبح دیجئے، اس سے کافی بہتری آئے گی۔ کوئٹہ سے یہ ہمارے پاس کال تھی۔ جہلم سے ہمارے پاس ایک 9 سالہ بچی کے متعلق بتایا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ پانی بھر گیا ہے، تو اس کے لیے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ نفخ کیوں ہو گیا ہے۔ عموماً ایڈیما اس کو ہم اس بیماری کا نام دیتے ہیں کہ اس کو ایڈیما ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے۔ اتنی کم عمر کے اندر اس کی آپ جو بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس کا علاج کروائیں، لیکن ہمارے پاس جو علاج ہے وہ یہ کہ تقریباً 1/4 ٹی اسپون اجوائن لے لیجئے اور اس کو ذرا سے پانی میں گرم کر کے، اور وہ آپ دن بھر میں اس کو 1 چمچہ جو ہے پلائیے، ٹیبل اسپون 1 ٹیبل اسپون وہ پانی پلائیے، تو اس سے بھی کافی فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ویسے اس کی انویسٹیگیشن آپ ضرور کروائیں۔ اسی طریقے سے لاہور سے ہمارے پاس ایک کال تھی
انہوں نے بتایا کہ 6 سال کی بچی ہے، اس کو جانڈس ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ نے جو بھی علاج کرایا آپ یہ علاج کر کے دیکھیے، اللہ کے حکم سے 7 دن یا آپ علاج کیجئے، جانڈس بالکل صحیح ہو جائے گا۔ پھٹکری لینی ہے، پھٹکری تقریباً 100 گرام منگوا لیجئے، اس کو توے میں رکھیے اور وہ پورا پانی بن جائے گی، جسے کھیل کرنا کہتے ہیں کہ اسے کھیل کرنے، اور اس کے بعد جو وہ بالکل سفید رنگ کا پاؤڈر سا بن جائے اس کو محفوظ کر کے رکھیے۔ 4 چٹکی 1 ٹیبل اسپون دہی میں ڈال کے صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم دیجئے، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی یرقان بالکل بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کو لٹا کے رکھیں، زیادہ اس کو چہل قدمی نہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہر قسم کے پرہیز کے لیے یہ تیر بہدف نسخہ ہے کہ جو لوگ ہزاروں روپے میں دے دیتے ہیں، تو یہ آپ استعمال کریے، اس سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کے متعلق طاہر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یورک ایسڈ کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں جو میں نے آلو کا نسخہ بتایا تھا، اس میں یہ کہ آلو کو دھو کے اس کا جوس آدھی پیالی نکال لیں اور اس میں آدھی پیالی پانی ڈال کے صبح نہار منہ پیجئے، تو اس سے یورک ایسڈ کم ہوتا ہے۔ غذاؤں کا پرہیز کیجئے۔ کلتھی دانہ اس سلسلے میں بہت اچھی چیز ہے کہ کلتھی کی دال یا کلتھی دانہ آپ لے لیں اور اس کو پانی میں رات کو بھگا کے صبح ابال کے چھان کے یہ پانی بھی پیجئے، آلو کا پانی بھی پیجئے، تو ان سے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ راشد صاحب انہوں نے بتایا کہ ان کے گردے شرنگ ہو رہے ہیں، تو میں راشد صاحب آپ کراچی میں ہیں، تو یہ جو پیشنٹ ہے اس کی ساری جو ہے رپورٹ آپ نے بتایا ایک گردہ بہتر ہے، اس کا اچھا علاج ہے میرے پاس، اور چونکہ میرے خیال سے ڈائلسس پہ بھی شاید پیشنٹ آ گیا ہے، مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے یا جو بھی ہے، آپ مجھ سے گلشن اقبال میں میرا دواخانہ ہے، کنٹرول روم سے آپ پوچھ لیجئے اور نمبر میرا، اور آپ میرے پاس آ جائیں رپورٹ لے کے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، میں دوائیں دے دوں گا۔ شاہین صاحبہ چکوال سے انہوں نے بتایا کہ ان کو لیور سورائسس ہے، اس کے لیے دار ہلد بہت عمدہ چیز ہے کہ آپ دار ہلد لے لیجئے، اور دار ہلد کو آپ اس طرح کریں گی کہ اس کا پاؤڈر بنا کے صبح شام 1 چائے کا چمچہ، 5 گرام صبح 5 گرام شام، یہ بہترین دوا ہے، اور اس کو آپ جو آپ کے سورائسس ہے اس میں انفیکشن کے لیے سنجراحت بہت اچھی ہے، دم الاخوین جو ہے بہت اچھی ہے، سنجراحت 100 گرام، دم الاخوین 100 گرام، ان دونوں کو پسوا کے اور تقریباً 2 گرام کے قریب صبح شام پاؤڈر کھائیے۔ دار ہلد آپ الگ کھائیے، تو اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ اور سورائسس کے لیے نیم بہت عمدہ چیز ہے کہ نیم کے درخت کی جو جس میں پتیاں لگی ہوتی ہیں وہ لکڑیاں سی جو ہے وہ جمع کر لیں، 11 کے قریب وہ لکڑیاں لے لیں، ان کو پانی میں رات کو اس طرح بھگائیں کہ مٹی کے برتن میں وہ لکڑیاں ہوں، اور تقریباً 7 دانے جو ہے سوکھے آلو بخارے کے رات کو بھگا دیے، اور صبح اچھی طریقے سے اس کو مت کے اور نچوڑ کے اس کا جو پانی نکلے وہ پانی جو ہے صبح پی لیجیے۔ نیم کی لکڑیاں جو باریک والی جس میں پتیاں ہوتی ہیں، پتیاں سمیت یا پتیاں ہٹا کے لیجیے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، تو یہ آپ لیجیے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ کراچی سے صالح صاحبہ نے بتایا کہ زبان میں چھالے ہیں ان کے، تو اس کے لیے ابھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ کارن فلور لے لیجئے، کارن فلور کو گرم پانی میں ڈال کے اس سے کلیاں کیجئے، اس سے فرق پڑے گا۔ ہرا دھنیا بہت عمدہ چیز ہے کہ 2 گڈیاں 2 گلاس پانی میں اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیجئے، ایک باقاعدہ ایک پانی سا بن جائے گا، اس میں میڈیکیٹڈ گلیسرین ڈال کے اس سے بھی آپ کلیاں کیجئے، بہت عمدہ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے سب چیزوں میں لوکی جو ہے سبزی ہے، اور سبزی اس کو اس طریقے کریں کہ اس کو ہلکا سا بھپا لیں اور اس کا شربت سا بنا کے نیمبو ڈال کے دن میں کم از کم 3 مرتبہ 1 پیالی آپ پیجئے، تو اس سے دوسرے دن ہی انشاءاللہ جگر اور معدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ راحت صاحبہ جاوید اقبال صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ان کے گردوں میں کچھ سسٹ ہیں کہ جو واٹرلی سسٹ ہو گئے، تو میں جب تک رپورٹ نہیں دیکھوں گا آپ سے میں بات نہیں کر سکتا، تو میرے نمبر پر اس کا آپ رپورٹ بھیج دیجئے۔ راحت صاحبہ نے بتایا کہ ان کی زبان میں چھالے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پیٹ کی گرمی کے متعلق میں نے بتایا کہ پیٹ کی گرمی بھی ہو سکتی ہے، آپ بھی لوکی کا شربت بنا کے اس موسم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے پیٹ میں گرمی ہے، یا تو لوکی کو ابال کے اور بھپا کے اسی طریقے سے روٹی سے کھائیے، یا پھر اس کو ابال کے اس کا شربت جو بن جاتا ہے اسے لیجئے۔ اسی طریقے سے ایک اور کال ہمارا نام میں نہیں لکھ پایا، انہوں نے بتایا کہ ان کو موٹاپا بہت ہے، اس کے لیے آپ یہ ہے کہ میں
موٹاپے کے نسخے جو ہیں ہم اسکرین پر بھی لگا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ موٹاپے کے لیے زیرہ سفید بہت عمدہ چیز ہے، زیرہ سفید 1 ٹیبل اسپون برگ صداپ لے لیں، اور اسی طریقے سے لیمن گراس، 3 چیزیں جو ہے 2-2 گرام لے کے اس کو پانی میں ابال کر چھان کے پیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے منہ میں بدبو کے لیے صاحبہ نے بتایا، تو اس کے لیے آپ نسخہ لکھ لیں۔ آپ سب سے پہلے تباشیر لے لیں، تقریباً 50 گرام چھوٹی الائچی کے دانے لے لیں، 50 گرام ستہ گلو لے لیں، 50 گرام ان تینوں چیزوں کو 150 گرام ہو گئی، اس میں 150 گرام مصری ڈال دیجئے، اور مصری ڈالنے کے بعد ایک یہ پاؤڈر بن جائے گا۔ 1 چائے کا چمچہ صبح، 1 چائے کا چمچہ شام کو لیجئے۔ اور آپ اگر چاہیں تو اتوار کو 16 دسمبر ہوگی، میں اسلام آباد میں ہی ہوں گا، تو جو حضرات مجھے اسلام آباد میں دکھانا چاہتے ہیں، میں صرف صبح سے شام تک اتوار کو ہوں گا اسلام آباد میں۔ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے اور ڈیٹیل لے لیجئے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں سے ملاقات کر کے اور مزید اگر معلومات ہوگی یا آپ کو کوئی اور دوا دینی ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ اتوار کو آ رہے ہیں تو میں دکھا دوں گا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو اپسیٹ انہوں نے بتایا کڈنی کا، جاوید اقبال صاحب کا، اس کے بارے میں بتاؤں، یہ راجن پور سے تھے کہ دیکھیں گردے کے معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ پانی جو ہے وہ صاف نہیں پیتے، گندا پانی جو پورے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ بڑی پریشانی ہوگی، اس سے جگر کی مسائل بھی ہوتے ہیں، اس سے کڈنی کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے جو بڑھتے ہوئے معاملات ہیں کہ کڈنی خراب ہو رہی ہے، اس میں سسٹ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت بے وقت پین کلر کھانا، یعنی کہ ذرا سا درد ہوا 2 گولیاں اتارنی تو وہ درد کو تو سکون مل جاتا ہے، لیکن جتنے پین کلرز ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے جو گردے کے مریض ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، یا وہ لوگ جو کہ نارمل لوگ ہیں وہ بھی پین کلر جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے لیا کریں۔ سر میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ تو جو کافورین یا کوئی ایسا مرہم آتا ہے تو وہ لگا لیجئے آپ سر پہ، تو اس کی تیزی سے اوپر کوئی پٹی باندھ لیجئے، سر کا درد 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے کوئی وتیرہ ہی بنا لیا ہے، کوئی سٹائل بنا لیا ہے یا کوئی فیشن بنا لیا ہے کہ اتنے زیادہ پین کلر ہم کھاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گردے کے جو بھی مریض ہیں، خاص طور پہ گھی تیل کا استعمال، جو بازاروں میں کڑھائی گوشت اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، اس کی وجہ سے گردے کے پیشنٹ، یعنی کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو جو کڈنی سینٹر کراچی میں تو یہ تو بالکل بھرا رہتا ہے، ہر وقت یہاں پہ اپائنٹمنٹ کے لیے سورسز لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں ادھر دکھانا ہے ادھر دکھانا ہے، لیکن ہمارے پاس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی ہے اس میں جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ گردے کے معاملات کو ایسا دھوتی ہے کہ آپ جو لیں، جو کا پانی اس طریقے سے پئیں گے کہ جسے ہم ماؤل اصل کہتے ہیں۔ ماؤل اصل اسے کہتے ہیں کہ جب آپ پانی ابل رہا ہو تو اس میں جو آپ 2 چمچے شہد کے ڈال دیجئے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے گردے کے امراض سے آپ کو بچت ہو سکتی ہے، اور گردے کے امراض کے لیے بہت زیادہ گرم چیز، گرم چائے، گرم کھانا یہ بھی سنت کے منافی ہے۔ تو اس چیز کا ذہن میں رکھیے کہ ان چیزوں سے بھی ہم کو پرہیز رکھنا ہے، اور کھانے کے فوراً بعد پھل فروٹ جو ہم کھا لیتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ میڈیکلی غلط ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ تعالی کل کسی اور موضوع کے ساتھ اللہ تعالی نے زندگی بخیر کی تو ملاقات کریں گے۔ اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔